سورہ طه کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ھارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ قال يا ھارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ھارون، اور یقیناً کہا ان سے ھارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم بلا شبہ تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور کوئی شک نہیں تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، بس میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، وہ لوگ کہنے لگے ہم نہیں ٹلیں گے اس کے سامنے جھکنے سے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئیں ہماری طرف۔ قال یا ھارون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ھارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ راستے سے بھٹک گئے، اللہ تتبعن، کیوں نہیں تو نے میری پیروی کی، افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ قال یا ابن ام، ھارون علیہ السلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مت پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو۔ انی خشیت، بلا شبہ مجھے یہ خدشہ ہوا، ان تقولا، کہ آپ یہ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، 30 دن یا 40 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے 30 دن کا حکم تھا، پھر اس کو بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا۔ ادھر قوم کے لوگ وہ آپ کے پیچھے آنے کی بجائے وہیں پہ رہ گئے، اور ان کو سامری نے ایک گمراہی میں ڈال دیا، جو ایک جادوگر تھا اور منافقت کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اللہ کی شان کہ اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، لیکن یہ اس قوم کی گمراہی کا سبب بنا۔ اس نے ایک
زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سن سے لی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس میں حیات پیدا ہوئی، آواز پیدا ہوئی۔ اس نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ کمزور عقیدے کے کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اصل ہمارا معبود اور خدا تو یہ ہے، اور موسی علیہ السلام بھی بھول میں لگ گئے، اور پتہ نہیں کس خدا کی تلاش میں کہاں چلے گئے۔ ھارون علیہ السلام اس قوم کے اندر موجود تھے۔ حضرت موسی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ان کو پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے، اور ان سے یہ کہہ کر گئے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ، فساد مچانے والوں کی پیروی نہیں کرنی، میرے حکم کی پیروی کرنی، میری اتباع کرنی۔ اللہ کی شان، حضرت ھارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، عمر کے لحاظ سے ان کی جو ہے پیدائش پہلے ہوئی تھی، لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ھارون علیہ السلام سے بڑا مرتبہ اور مقام دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے تو پھر یہ قوم کی رہنمائی کیا کرتے۔ ایک موقع پہ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تشکیل کیا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع 30,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اس غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تشکیل کی کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، ان کی طبیعت پہ بوجھ پڑا کہ میں ساتھ جانا چاہتا تھا، جہاد میں جانا چاہتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انت منی بمنزلت موسیٰ و ھارون، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ھارون ان کے نائب ہوتے تھے، تو بھی اسی طرح میرے سفر پہ جانے کے بعد میری امت کے اندر میرا نائب ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ھارون علیہ السلام کو نائب بنایا۔ جب یہ قوم اس گمراہی میں پڑنے لگی تو ھارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قوم کے 6 لاکھ کی تعداد میں سے صرف 12,000 تھے جو صحیح عقیدے پہ قائم رہے، صرف 12,000 جو حضرت ھارون علیہ السلام کے ساتھ اس عقیدے پر قائم رہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ یہ مجسمہ، یہ مورت اور یہ بنا ہوا بچڑا یہ ہرگز ہمارا معبود نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی قوم تھی اس سب نے بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا، اور اس میں پھر 2 طرح کے لوگ تھے، 2 طبقے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس تشریف لائیں گے اگر انہوں نے کہا کہ یہی معبود ہے تو پھر تو اس کو مانیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ نہیں یہ میرا معبود نہیں تو پھر ہم بھی اس سے باز آ جائیں گے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ ان کا یہ تھا جو پکے طور پہ یہ مان چکا تھا کہ یہی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی منع کریں گے تو تب بھی ہم اسی کو معبود سمجھیں۔ حضرت ھارون علیہ السلام نے ہر چند ان کو سمجھایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے ہی ھارون علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، بلا شبہ کوئی شک نہیں
اس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک امتحان میں ڈال دیا۔ یہ تمہارے سامنے یہ جو بچڑا بنا ہے اور اس میں یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ ایسی کوئی شعبدہ بازی دیکھ کر، ایسی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھ کر کیا تم اس کے اندر لگ جاتے ہو یا پھر بھی اپنے صحیح عقیدے پہ قائم رہتے ہو؟ یہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور حقیقت یہ ہے ان ربکم الرحمن، کوئی شک نہیں تمہارا پروردگار کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، وہ نہایت مہربان۔ اللہ رب العزت کی صفت رحمان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اس کی رحمت ہے، بے پایا رحمت ہے کہ تم ایک بے جان مجسمے کو اس کے ساتھ ساجی اور شریک بنا رہے ہو، خود بنائے ہوئے مورت کو جس میں معمولی سی حیات یہ پیدا ہوئی کہ آواز آنے لگی۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی تمہاری روٹی پانی بند نہیں کر رہا، وہ تمہارا مہربان اللہ ہے، اور وہ پھر بھی تمہاری توبہ کی طرف متوجہ ہے، اور تمہارا پروردگار وہ رحمان ہے، کیوں تم اس کو چھوڑ رہے؟ فاتبعونی، لہذا میری اتباع کرو۔ ھارون علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی علیہ السلام وہ باقاعدہ اتھارٹی ہوتا ہے، اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ بعض لوگ آج یہ فتنہ بھی کھڑا کیے ہوئے ہے، گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ بڑے زور و شور سے فتنہ اٹھا تھا کہ جناب نبی کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے، نبی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ اس نے پہنچا دیا، اس کے بعد وہ فارغ ہے، اب اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ یہ اہل قرآن کے نام سے ایک فتنہ کھڑا ہوا جنہوں نے احادیث کا بھی انکار کیا، وہ کہنے لگے جی احادیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں، صرف قرآن کافی ہے، اس کو سمجھے اور اس پہ چلیں۔ میرے محترم دوستو، یہ حقیقت ہے ایک کہ صرف قرآن کریم کے ساتھ کوئی شخص پورے دین پہ چل نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ساتھ شامل نہیں ہوں گی۔ اگر صرف قرآن کریم کافی ہوتا تو پھر اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن پاک اتار دیتے، عرب کے لوگ تھے، اللہ پاک فرماتے اس کو سمجھو اور اپنی زندگی بناؤ۔ آپ کو ساتھ بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے سکھاؤ، اور ایک نہیں 20 مثالیں ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین باوجود اس کے کہ عربی دان تھے اور بہت عربی میں ماہر تھے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئی، آپ سے سمجھنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک دانا اور سمجھدار آدمی فرماتے میں نے 1 سال کے اندر سورۃ بقرہ سیکھی، 1 سال کے اندر، اور پھر فرمایا جس دن سورۃ بقرہ مکمل ہوئی اس دن سارے دوستوں کی دعوت کی کہ میری سورۃ بقرہ آج جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو جب یہ عربی دان ہو کر سمجھدار ہو کر ان کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت آج کا اردو دان طبقہ کہے کہ میں صرف اردو ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ سکتا ہوں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا عمل، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ ھارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ کی بات مانو بس، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اس کے جواب میں قوم کیا کہنے لگی؟ لن نبرح علیہ عاکفین، کتنے زوردار جملے، اندازہ کریں گمراہی میں کتنا دور چلے گئے۔
کہنے لگے جناب ہم یہاں سے ہرگز نہیں ہٹ سکتے۔ عاکفین اس کا معنی عکوف، جھکنا، کسی جگہ پہ گر پڑنا، اسی سے اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پہ گر جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی ہم اس بچڑے پہ گر گئے، اس سے اب ہم نہیں ٹل سکتے، اس سے نہیں ہٹ سکتے، ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹا۔ یہ ایک طبقے کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں اور وہ آ کے ہمیں کہیں کہ جناب یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، تو پھر ہم چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں چھوڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب ھارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو بہت، منع تو بہت کیا، روکا بہت، لیکن قوم سے علیحدگی اختیار نہیں کی، الگ نہیں ہوئے۔ اگرچہ ان سے تعلقات میں کمی لے آئے لیکن رہن سہن وہیں پہ رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی کو ایک تنبیہ کی اور بھائی سے پوچھنے لگے، یا ھارون، اے ھارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو پھر کون سی چیز رکاوٹ بن گئی کہ تو میرے پیچھے نہیں آیا؟ کس چیز نے تجھے روک لیا تھا؟ کون سی چیز ایسی مانع ہو گئی کہ تو نے میری اتباع نہیں کی؟ اللہ تتبعن کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا، میں ان کے خلاف جہاد کرتا، تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ تو نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو چھوڑ کے میرے پیچھے کوہ طور پہ کیوں نہیں آ گیا؟ ان کو چھوڑ دیتا اور تو میرے پیچھے کوہ طور پہ آ جاتا، کیوں تو نے ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی؟ یہ حضرت ھارون علیہ السلام کو سرزنش کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے اور فرمایا فعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میرے امر کی نافرمانی کی ہے؟ اور یہ باتیں کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ھارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ یجرہ الیہ، ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ غصے کی جو کیفیت تھی، حالانکہ حضرت ھارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو غصہ تھا یہ اللہ ہی کے لیے تھا، اپنے ذاتی کسی نقصان پہ نہیں تھا، یہ دین کی خلاف ورزی پہ تھا کہ یہ ایک دینی کمی ہو رہی تھی، اللہ کے مقابلے میں ایک بچڑے کو معبود بنایا جا رہا تھا، آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا، جہاد کیوں نہیں کیا، میدان میں کیوں نہیں نکلے، یا کم سے کم ان کو چھوڑ کے ان سے علیحدگی اختیار کر کے میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے؟ اس کے جواب میں حضرت ھارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یبن امہ، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں ڈائریکٹ حضرت ھارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرے بھائی، اس لیے کہ اس میں ایک طرح سے ماں کا واسطہ آ گیا کہ جس ماں کا میں بیٹا ہوں اسی ماں کا تو بیٹا، تو ایک ماں کے بیٹے ہوتے ہوئے ہم کیوں اپنی ماں کو تکلیف دیں، آپس میں لڑ کے کیوں ہم دشمن کو خوش کریں؟ جیسا کہ دوسری جگہ ہے لا تشمت بی الاعداء، اے میرے بھائی مجھے ملامت کر کے دشمن کو خوش نہ کر، جب ہم آپس میں لڑیں گے تو دشمن خوش ہوگا، تو لہٰذا مجھے لعنت ملامت نہ کر، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت پکڑ، میرا عذر تو سن، میری بات تو سن، میں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ تو پھر حضرت ھارون علیہ السلام نے اپنی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انی خشیت، مجھے یہ خدشہ ہوا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا،
تو نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، جبکہ آپ مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھنا، آپ مجھے اس کا حکم کر کے گئے تھے۔ میرے محترم دوستو، یہاں دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ حضرت ھارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس طبقے کے خلاف ایکشن لیتے، جہاد کرتے، لڑتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ یہ 12,000 واقعہ لاکھوں کے ساتھ ٹکراتے۔ ایک تو بنی اسرائیل واضح طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور دوسرا آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے شدید لڑائی میں اپنا ہی نقصان ہوتا۔ تو یہ تفرقہ بازی کو ھارون علیہ السلام نے کفر اور شرک سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا۔ ایک طرف شرک ہو گیا، اب اس شرک کو روکنے کے لیے اگر میں جہاد کرتا ہوں، لڑائی کرتا ہوں، تو ظاہر بات ہے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور نتیجے میں نقصان ہوگا، فرقہ واریت پھیلے گی، لوگ آپس میں پھٹیں گے۔ ھارون علیہ السلام نے اس کو بڑا نقصان سمجھا۔ یا اسی طرح بالفرض وہ علیحدہ ہو جاتے، وہ وہاں سے چلے جاتے، تو 12,000 ان کے ساتھ جاتے اور باقی لاکھوں کہتے بھائی گئے تو چلو گئے، جان چھوٹی۔ تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ علیحدگی اختیار کرنے کی بجائے ان کے اندر رہ کے ان کی اصلاح کی جائے، کیونکہ موسی علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصلاح اسی میں ہوگی کہ میں ان کے اندر رہوں۔ ایک یہ ان کا اجتہاد تھا، ایک موسی علیہ السلام کا اجتہاد تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، چاہے لڑ کے علیحدہ ہو جاتے یا چاہے بغیر لڑائی کے ان سے الگ ہو جاتے، علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی کا اجتہاد دونوں کا ٹھیک ہوتا ہے، اللہ پاک دونوں کو ہی اجر و ثواب سے نوازتے۔ یہاں کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط، یہ فلاں غلط ہے، یہ غلط۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے، اس میں مفادات نہیں ہوتے، اس میں کوئی ذاتی عناد یا رنجش نہیں ہوتی، اس میں صرف دین مقصود ہوتا ہے، تو اس اجتہاد پہ اگر غلط بھی ہو تب بھی اس کو گناہ نہیں ہوتا، وہ مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، تو دونوں حضرات میں سے کسی پہ یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں میں سے کسی کی نیت بھی وہ مفادات کی نیت تھی یا کوئی اپنی ذاتی عناد اور رنجش تھی۔ ایسا اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک کا اجتہاد ٹھیک تھا، ایک کا اجتہاد غلطی پر تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت کی زیادہ تر رائے یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن اس اجتہادی خطا کے باوجود وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں، وہ قصوروار نہیں، وہ ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ پھر بھی اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان پہ کسی طرح کی زبان درازی کریں۔ تو جس طرح یہاں اللہ کے نبی بظاہر آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک حق پہ ہے ایک غلطی پہ ہے، دونوں ہی حق پہ۔ ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ دونوں ہی صحیح ہے، اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ اگر اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑیں گے، یہ رافضی بن گیا، یہ خارجی بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ حضرت علی کو ماننے والا، یہ فلاں کو، تو یہ قوم کے درمیان تفرقہ ہوگا جو کہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کو، تقسیم کو، امت کی اجتماعیت کے ختم ہونے کو قطعی طور پہ پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شدید غصہ آتا تھا کہ جب قوم کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی،
لوگوں کو آپس میں لڑانے کی بات ہوتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت موسی علیہ السلام کے بھائی ھارون علیہ السلام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو قوم میں تفرقہ پڑ جاتا، بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے، اور پھر بھی آپ مجھ سے آ کے ناراض ہوتے کہ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا، میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا. تو اس مصلحت کے پیش نظر میں نے ان کے اندر رہ کے ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے رکھا، لہٰذا آپ مجھے سرزنش کر کے ان دشمنوں کو خوش نہ کر. چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر سامری کی طرف توجہ کی اور پھر اسے سرزنش کی اور سزا دی. اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.